میں انشورنس کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے کچھ مارٹگیج بھی ہے اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اور ایک بچہ ہونے والا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جیتے جی ہو سکا تو یہ سارے کے سارے رقم ادا کر دوں جو میں نے مارٹگیج کی صورت میں لے رکھی ہے، اور میں یا اگر مجھے کچھ ہو جائے درمیان میں تو میری فیملی اس قابل ہو کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ مارٹگیج بھی پے کر دے اور کچھ اپنے رہنے سہنے کا بھی بندوبست کر سکے۔ تو یہ جو میں نے 20 ایئرز لکھا ہے ٹرم کو، میں نے جو اسٹار بنایا ہے، دراصل یہ اس پالیسی کی مدت ہے، انشورنس پالیسی کی مدت ہے، یعنی کہ 20 سال، یہ اس کا دورانیہ جو ہے 20 سال ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ٹرم لائف پالیسی جو ہوتی ہے، لائف پالیسی میں ساری کی ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی وقت مر گیا تو وہ مجھے $1 ملین دیں گے، لیکن یہ جو ہے میں نے ٹرم پالیسی جس کی میں بات کر رہا ہوں انشورنس پالیسی کی، اس میں مجھے 20 سال تک ہر سال $500 کا پریمیم جمع کروانا ہے، اور اگر اس دوران میں کسی بھی وقت مر گیا تو میری فیملی کو $1 ملین یعنی کہ $10 لاکھ ملیں گے۔ 21ویں سال میں البتہ مجھے نئی پالیسی کچھ حاصل کیے بغیر نئی پالیسی لینی پڑے گی۔ تو بہرحال اب اگر میں انشورنس کمپنی کے نقطہ نگاہ سے سوچوں، جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے یا مجھے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 20 سال کے دوران میرے یعنی کہ سیل خان کے اگلے 20 سال کے دوران مرنے کی پروبیبلٹی کیا ہے، یہ وہ بات ہے جو کمپنی سوچ رہی ہے، کس طرح سے سوچ رہی ہے۔ تو اس بات کی پروبیبلٹی سے ان کو غرض ہے کہ سلمان خان کے اگلے 20 سال میں مرنے کے چانسز کتنے ہیں یا یہ پروبیبلٹی کیا ہے۔ تو اب ایک طریقہ جو اس کے بارے میں سوچنے کا وہ یہ کہ اگر آپ پیسوں کی یا رقم کی مد میں بات کریں تو $1 ملین کی پالیسی ہے، یعنی کہ اگر اس دوران میں کسی بھی وقت مر گیا مجھے $1 ملین دیں گے، لیکن مجھے یہ $500 20 سال تک ہر سال ادا کرنے ہیں، جو کہ برابر ہو جائیں گے 20 سال کے عرصے میں $10,000 بن جائیں گے۔ اور اگر اس دوران میں کسی بھی وقت مر گیا تو میری فیملی کو مرنے کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کوئی وہ مجھے میری فیملی کو $10 لاکھ یعنی کہ $1 ملین دیں گے۔ تو یہ اگر میں اس کو کینسل آؤٹ کروں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی کو ہر $1 جو کہ وہ پریمیم کی مد میں مجھ سے لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں $100 کا وہ مجھے انشورنس کور دے رہے ہیں یا انشورنس پرووائڈ کر رہے ہیں، انشورنس مہیا کر رہے ہیں۔ یہ مجھے قائل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس میں تو ان کا نقصان ہے، لیکن بھائی انشورنس کمپنی وہ پیسہ بنانے کے لیے آئی ہے، تو ایسا کیا ہے؟ تو اب میں فرض کرتا ہوں کہ 100 افراد ایسے ہیں جو بالکل میرے جیسے ہیں، یعنی کیونکہ سلمان خان کی 100 کاپیاں ہیں، 100 کلونز ہیں، تو 100 کے 100 بندوں نے پریمیم کروا لیا۔ اب میں یہ فرض کرتا ہوں کہ یہ 100 افراد ہیں جو اپنی 34 سال کی عمر میں اور اگلے 20 سال کے لیے انشورنس کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہر ایک جو ہے $100 پریمیم میں دے گا، ظاہر بات ہے سب ملا کے $100 پریمیم کی مد میں ان کو دیں گے، اور کسی بھی سلمان خان کے اگلے 20 سال کے دوران مرنے کے جو چانسز ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ 1 in 100 ہیں۔ تو بریک ایون کیا ہے کہ یعنی کہ کمپنی کو نہ تو نفع ہو نہ نقصان ہو، وہ اس صورت میں ہوگا کہ ان میں سے صرف ایک سیل خان جو ہے وہ مر جاتا ہے اگلے 20 سال کے دوران، تو ان کو $1 ملین اس کی فیملی کو دینے پڑیں گے۔ تو کس صورت میں؟ یعنی کہ کمپنی یہ چاہے گی کہ ایسے لوگوں کا انشورنس اگلے 20 سال کے لیے کرے کہ جن کے اگلے 20 سال کے دوران مرنے کے چانسز 1/100 سے بہت کم ہوں، یعنی کہ probability of سیل خان dying in next 20 years less than or equal to 100 ہو۔ یاد رکھیے یہ جو چیز ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اگرچہ مرنے کی باتیں کرنا بہت اچھا نہیں ہوتا، تو میری جو ہے ہو سکتا ہے کہ مرنے کی پروبیبلٹی اگلے 20 سال میں 1/200 1/300 ہو، لیکن جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ لوگ اپنی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ اتنا برا بھی پرابلم نہیں تھا، امید ہے آپ نے مزہ لیا ہوگا۔ بہت بہت